حضرت آدم علیہ السلام جو انسانوں میں سب سے پہلا شخص ہے، اس کے بعد انسانوں کی افزائش کا سلسلہ ہوا۔ قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں وہ سب آدم علیہ السلام کی ذریت۔ لہذا آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام مذہب تو عرب سے آیا اور یہاں کا مذہب جو ہے وہ بت پرستی والا مذہب ہے اور یہی مذہب پہلے سے رائج ہے، لہذا ایسے آدمیوں کو چاہیے کہ صرف وہ ایک قدم پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، بلکہ ان کو اتنا پیچھے مڑنا چاہیے کہ یہ دنیا کب سے بنی ہے، انسان اس دنیا میں کب آئے ہیں، اور جو پہلا انسان آیا ان کے پاس کون سا مذہب تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر آنے والے سب سے پہلے انسان، ہندوستان کے اوپر قدم رکھا جو ہندوستان کا کسی زمانے میں ایک حصہ تھا، آج اگرچہ وہ کٹ چکا ہے، لیکن اسی ہندوستان کے زمین پر وہ سب سے پہلے آئے، اترے۔ تو اس روئے زمین کا سب سے پہلا مذہب جو ہوا وہ مذہب اسلام۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلے، پیدل چلتے چلتے تنہائی کے غم زدہ انسان روتے پھرتے چلتے رہے، حتیٰ کہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اور ان دونوں کا مذہب جو تھا وہ مذہب اسلام، ان دونوں کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا، ان دونوں کا عقیدہ جو تھا وہ اللہ کے ایک ماننے کا تھا، اللہ کی وحدانیت کا تھا، ان دونوں کا کلمہ جو تھا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، اللہ ہی ایک ہے، وہی پرستش کے لائق ہے۔ اس کے بعد دنیا میں انسان کی بڑھوتری ہوتی رہی، انسان بڑھتے گئے اور پھر یہ مختلف قبیلے میں بڑھتے گئے، خاندان میں بڑھتے گئے، اور شیاطین نے ان کو مختلف مذاہب میں بانٹ دیا اور ان کو مختلف ادیان کے اندر بانٹ دیا، ایسے دین پہ ان کو کھڑا کر دیا کہ جو دین گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ سے راستہ توڑ دیتا ہے، اللہ سے ناطہ توڑ دیتا ہے، ایسا مذہب یہ شیطانی جماعتوں نے ان کو ڈالا ہے ایسے مذہب کی طرف، ایسے راستے کی طرف، تاکہ شیطان خوش ہو اور اللہ ناراض ہو، چونکہ شیطان نے یہ قسم کھائی ہے اور اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ میں نے
ہمیشہ تیرے بندوں کو تجھ سے بھٹکاتا رہوں گا، تیرے راہ راست سے ہٹاتا رہوں گا، اصلی ڈگر سے اس کو پھسلاتا رہوں گا۔ وہ اپنے مشن پہ لگا ہوا، انہوں نے اسی مشن کے اعتبار سے دنیا کے اندر بہت ساری جماعتیں تیار کر دی ہے، بہت سارے پلیٹ فارم تیار کر دیا ہے کہ جس پلیٹ فارم کے ذریعے سے لوگ محنت کر رہے ہیں اور وہ اللہ سے ناطہ توڑوا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت سے ہٹوا رہے ہیں۔ یہ اس طریقے سے محنت جاری ہے اور یہ محنت قیامت تک چلتا رہے گا، یہ محنتیں باقی رہے، یہ کام قیامت تک چلتا رہے گا، یہ محنت جاری رہے گی۔ چنانچہ آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ المکرمہ کے اندر مبعوث فرمایا اور نبوت سے سرفراز کیا، اس وقت خانہ کعبہ کے اندر بت پرستی کا بازار گرم تھا، لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی میں لگ گئے تھے اور وہ اپنے نفع نقصان کا مالک، انہوں نے اپنے بت کو بنا لیا تھا کہ یہ ہمارا بت فلاں کام کرنے والا ہے، یہ بارش دینے والا ہے، یہ روزی دینے والا ہے۔ اسی لیے کبھی روزی کم ہوتی تھی، قحط سالی ہوتی تھی تو سب لوگ اس بت کو منانے لگ جاتے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی تو اس بت کو منانے لگتے تھے کہ جس کے نام ڈال دیا تھا کہ یہ بت ہمارے لیے بارش دیتا۔ اس طریقے سے مکہ المکرمہ کے اندر بت پرستی کا دورہ چل پڑا تھا اور شرک کا ماحول گرم ہو گیا تھا، تمام کے تمام لوگ اسی بت پرستی کے دلدادہ بن گئے تھے، شراب نوشی کے عادی بن گئے تھے، جوا قمار بازی کے عادی بن چکے تھے، ظلم و ستم گری ان کا شیوا بن چکا تھا۔ ایسے پرخطر ماحول کے اندر، ایسے پراگندہ ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لاڈلے حبیب کو نبوت سے نوازا، اور جب نبوت سے نوازا اور کہا کہ اعلان کرو، اللہ کی وحدانیت کو بتلاؤ، تو ایسے وقت میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تھوڑا صبر سے کام لینا، صبر کرو، چونکہ یہ دین ان لوگوں کے سامنے نیا ہے، حالانکہ یہ اسلام تو پرانا دین ہے، تمام نبیوں نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی ہے، لیکن یہ لوگ تمہارے برخلاف ہو جائیں گے، یہ برگشتہ ہو جائیں گے، تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگ جائیں گے، اسی لیے تھوڑا صبر سے کام لو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کے پاس دین حق آ گیا، اللہ کا پیغام آتا تھا، جبرائیل آتے تھے، اس کے باوجود آپ نماز چھپ کر پڑھتے تھے، گھروں کے اندر پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے پیغام تھا کہ صبر کے ساتھ نماز پڑھو، صبر کے ساتھ دین پہ قائم رہو۔ اور جب مکہ المکرمہ کے اندر صبر کرتے کرتے ان لوگوں کی طرف سے ظلم کا بیڑا بڑھتا چلا گیا، ظلم کا بازار گرم ہوتا چلا گیا، وہ لوگ بڑے ظالمین میں سے تھے، ایسے ایسے ظلم کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
ان لوگوں کی زندگی دوبر ہو گئی تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، صبر کی انتہا ہو گئی۔ ایسے پرخطر ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تلوار لے کے میدان میں آؤ، بلکہ یہ افراد کے اعتبار سے کم تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر کے اعتبار سے اس دین کو بڑھانا چاہتے تھے۔ اس لیے جب ایسا ماحول بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب آپ لوگ یہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ جیسے ہی یہ پیغام ملا صحابہ کرام نے فوراً لبیک کہا اور وہ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ کسی نے بھی اپنے زمین جائیداد باغات بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان چیزوں کے بغیر پرواہ کیے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے، خالی ہاتھ چل پڑے مدینہ منورہ کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، مکہ کو چھوڑ دو، مدینہ میں جا کے آباد ہو جاؤ۔ اس وجہ سے تمام کے تمام صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، اور جو چند افراد وہاں بچ گئے تو وہ بھی اپنی ترتیب بناتے رہے کہ میں بھی سفر کر جاؤں۔ اور وہاں پر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ والوں سے مکہ والوں کے ساتھ اعزاز کا برتاؤ کرایا، ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرایا۔ جیسے ہی یہ لوگ پہنچے تو اہل مدینہ نے ایسا برتاؤ کیا کہ اپنا مکان خالی کر دیا۔ جن کے پاس 2 مکان تھا، ایک مکان آنے والے مہاجرین بھائی کو دے دیا، جن کے پاس 2 بیویاں تھیں ایک بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے مہاجر بھائی کے حق میں وہ بیوی پیش کر دے کہ تم سے نکاح کر لو۔ اس طریقے سے اہل مدینہ نے مکہ والوں کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ پیش کیا۔ تو اس طریقے سے مدینہ کے اندر اپنے اوقات بسر کرنے لگے، زندگی بسر کرنے لگے، اور اسلام پلنا پھولنا شروع ہو گیا، اسلام بڑھنا شروع ہو گیا۔ اہل اسلام کے لوگ جب طاقتور ہو گئے اور چاروں طرف سے دشمنان اسلام یلغار کرنے کی سوچنے لگ گئے، تو ایسے ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب صبر کی ضرورت نہیں ہے، اب تم بھی تلوار اٹھا لو۔ چنانچہ اہل اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پہ تلوار کو اٹھایا، اور تلوار جب اٹھا لیا اور کفار و مشرکین ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے پہ سوار، اونٹوں پہ سوار، ہاتھ میں تلوار ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، ہاتھ میں برچھا ہے، اور ادھر صرف 313 آدمی ہیں اور وہ بھی خالی ہاتھ ہے۔ چند کے پاس تلوار ہے، باقی خالی ہاتھ ہے، چند کے پاس سواریاں ہیں، باقی پیدل چلنے والے ہیں۔ لیکن جب مقام بدر میں پہنچے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام لیواؤں کا حوصلہ بڑھایا، آپ کے حوصلوں کو بلند کیا۔ اللہ نے آپ کو جیت دلائی اور جنگ جیت کر دکھلایا۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں وہ ناکام ہو گئے اور ایک طرف 313 وہ کامیاب ہو گئے۔ کیوں کامیاب ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کی بنیاد پہ انہوں نے تلوار اٹھایا
کی بنیاد پہ یہ میدان کارزار میں گئے تھے، اللہ کے حکم کی بنیاد پہ نہتے حالت میں کھڑے ہو گئے تھے، تو اللہ کی طرف سے مدد آئی ان کے اوپر اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب موقع دیکھتے ہیں، جیسا موقع دیکھتے ہیں، اسی اعتبار سے اپنے ماننے والوں سے دین پہ چلنے کا مطالبہ کرتے ہیں، دین پہ چلنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہی تقاضوں کی بنیاد پہ آج ہمارے اس ملک کے اندر، جس ملک کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج آج سے نہیں ہے، بہت زمانے سے ہے۔ جب سے یہ ہندوستان آزاد ہوا، انگریزوں کو یہاں سے بھگایا گیا، اسی وقت سے ہمارے برادران وطن کا ایک خواب تھا، ان کا ایک پلان تھا، اس پلان میں آج تک یہ کامیاب نہیں ہوئے، حتیٰ کہ جب ملک تقسیم ہو گیا، ملک آزاد ہو گیا اور ہمارے کچھ لوگ ملک کو بانٹ کر چلے گئے، ہمارے پڑوس کے اندر الگ ہو گئے، لیکن یہاں جتنے بھی رہے سہے تھے، اس وقت جو یہاں کا قانون تیار کیا گیا تھا، اس قانون کے اندر ہر ایک کو آزادی دی گئی، اس قانون کے اندر ہر ایک کو اپنے مذہبی رسم و رواج کے اعتبار سے، اپنے مذہبی طور و طریق کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا پورا حق دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں کے آئین کے اندر، ہمارے یہاں کے دستور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس ملک کے اندر سینکڑوں ہزار لاکھ کی آبادی جو ہے، سینکڑوں ہزار کروڑوں کی جو آبادی ہے، تو اس میں کتنے ہی ادیان کے ماننے والے، کتنے ہی مذاہب کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ ہر مذاہب والوں کو اپنے اپنے مذہب کے طریقے پہ چلنے کی اجازت دی گئی ہے ہمارے ملک کے قانون کے اندر، لیکن یہ گاہ بگاہ چھیڑ خانی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک قانون۔ ارے بھائی، ایک قانون تو ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو سب کے لیے قانون ایک ہے، اس میں نہ کوئی عیسائی کے لیے الگ ایکٹ ہے، قانون ہے، نہ مسلمانوں کے لیے، نہ ہندوؤں کے لیے، نہ پارسیوں کے لیے، نہ جینوں کے لیے، نہ بدھسٹ کے لیے، قانون تو سب کے لیے برابر ہے۔ ہاں، جب یہاں کے قانون نے آزادی دے دی ہے کہ اپنے مذہب کے اعتبار سے ہر ایک اپنی زندگی گزارے، اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے دین کو باقی رکھے، لیکن آج بڑے زور و شور سے یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ ایک ملک ایک قانون، جس کو سول کوڈ کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس میں اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو بہت سے دھرم کے لوگوں کو اس کے اوپر ٹھیس پہنچے گی۔ کیا وہ یہ کہے گا کہ تمام عقائد کے اعتبار سے صرف ایک رب کو ماننے لگ جاؤ؟ وہ ایسا قانون نہیں بنائے گا، وہ تو اپنے دیوی دیوتاؤں کے خیال سے بنائے گا، تو یہ اسلام کے بھی خلاف ہوگا، عیسائیت کے بھی خلاف ہوگا اور سکھوں کے خلاف بھی ہوگا، چونکہ وہ لوگ بھی ایک واحد گرو کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جو دلت میں ہیں وہ بھی ان دیوی دیوتاؤں کے قائل نہیں ہیں، لہذا اس ملک کے اندر بہت بڑی آبادی کے خلاف یہ قانون جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کے اندر اس بات کی اجازت دی گئی ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ اجازت ملی ہوئی ہے کہ 14 تاریخ تک وہ برادران وطن، یعنی اس ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، صرف مسلمان نہیں
بلکہ جن کے بھی خلاف یہ سول کوڈ کا مسئلہ جا رہا ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر 14 تاریخ تک اس مہینے کے 14 تاریخ تک رائے کے اظہار کی اجازت دی گئی ہے اور وہ جتنی رائے لوگوں کی وہاں پہنچیں گے اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے اس کے اوپر وہ غور کریں گے نظر ڈالیں گے کہ پورے ملک سے کتنے لوگوں کی رائے آئی ہے کہ یہ قانون نہیں چاہیے اس کے اعتبار سے سپریم کورٹ اس کا فیصلہ دے اس لیے ہمارے اکابرین کی طرف سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جمعیت علماء ہند کی طرف سے اور دیگر اکابرین کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ مسلمانوں کو سکھوں نے چاہے وہاں اکالی ہو یا کانگریس ہو یا کوئی اور پارٹی ہو ان تمام نے بیک زبان ہو کر کے اعلان کر دیا کہ ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے لہذا یہ جن جن کے بھی خلاف جا رہا ہے ان کو آواز اٹھانی چاہیے اور آواز اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے لے کر کے سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں اب تلوار لے کر کے میدان میں اتر جائیں بلکہ یہ جمہوری ملک ہے اس جمہوری ملک کے اندر رائے شماری کی اہمیت دی گئی ہے اسی لیے سپریم کورٹ نے ہم لوگوں سے رائے شماری کا مطالبہ کیا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی رائے وہاں تک بھیجیں اس کے بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک یہ کیا رپورٹ جو دیا ہے لہذا اس کو اپنے جس کے پاس اسکرین والا موبائل ہے اس کے ساتھ اسکرین کو ٹچ کریں اور ان کے پاس یہ میسج بھیجیں تاکہ آپ کا نام وہاں تک جائے اور آپ بھی اس میں شمار ہو جائیں کہ یہ بھی اس قانون کی مخالفت میں ہیں اور وہاں جتنے زیادہ سے زیادہ تعداد میں میسج پہنچیں گے اسی اعتبار سے سپریم کورٹ کوئی فیصلہ لینے کے حق میں ہوں گے اسی لیے وہاں سے یہ آدیش آیا ہے کہ مسلمانوں کے ایک ایک فرد کو چاہیے کہ اس کے اوپر میسج ڈالیں لہذا وہ پرنٹ نکلوا کے یہاں باہر لگوا دیا گیا ہے انگلش کے اندر بھی ہندی کے اندر بھی اردو کے اندر بھی لہذا وہ اس کا استعمال کریں جو اس نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے اعتبار سے تاکہ ایک رائے شماری کی کثرت ہو جائے ایک بڑھوتری ہو جائے اس لیے دوستو جس ملک کے اندر رہنا ہے وہاں کے حساب سے قانون کے اعتبار سے ہمیں زندگی گزارنی ہے اور ہمیں ہر حال میں اسلام کو دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اسلام ہمیں کس مذہب کے کاربند بولتا ہے اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے قانون کے اعتبار سے تو مسجد نہ بناؤ مسجد میں اکٹھے نہ ہو نماز نہ پڑھو تو اس اعتبار سے ہمارا دین باقی رہے گا اگر یہ قانون پاس کر دے کہ جو نکاح کا طریقہ اسلام نے بتایا اس نکاح اس طریقے سے اب نکاح نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ جو طریقہ طے کرے اس طریقے سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا تو ہمارا نکاح ہی نہیں ہوگا تو ہمارا دین کہاں بچے گا اس لیے دین کو بچانا ہر حال میں فرض عین ہے یہ اسلام کا حکم ہے اس لیے میں پہلے بھی 2 جمعوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک آدمی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کرے اور اللہ کے سامنے روئے دھوئے کہ اللہ ہم نہتے ہیں کمزور ہیں تو طاقتور ہے تو ہی مقابلہ کرنے والا ہے اے اللہ تو ایسے فتنہ باز کو ایسے قوانین کو نیست و نابود کر دے تو ایسی چیزوں کو ختم کر دے تو ایسی چیزوں کو مٹا ڈال اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو منٹوں کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان
چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔